بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اگر تم اللہ کی رحمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکو گے۔ سورۃ نحل 16:18۔ اس نمبر کو یاد رکھیے گا، 1618۔ آج ہمارا قرآن اور میتھمیٹکس کا چوتھا لیسن ہے۔ اس کو اگر آپ نے غور سے سنا اور سمجھ لیا تو آپ کا کائنات کو، قرآن کو اور کائنات کے مالک کو دیکھنے کا زاویہ نظر بدل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا تھا کہ ہم نے ہر چیز کو مقررہ اندازے سے پیدا کیا، 65:3 سورۃ الحجر۔ اور اس طرح سورۃ قمر میں بھی فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو ایک انداز پر پیدا کیا، ایک پراپر کیلکولیشن۔ آج ہمارا ٹاپک ہے گولڈن ریشو۔ گولڈن ریشو کے استعمال سے ہم بہترین اور پرفیکٹ ڈیزائن بنا سکتے ہیں۔ انسان کے خلیے کے بننے سے لے کے کائنات کی ترتیب تک یہ گولڈن ریشو چلتی ہے۔ اس گولڈن ریشو کو ہم اپنے آس پاس ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں، مگر اسے پہچان نہیں پاتے۔ تو اگلی دفعہ جب آپ کچھ بہت ہی اچھا، خوبصورت اور پرفیکٹ دیکھیں تو اس میں گولڈن ریشو کو تلاش کیجیے گا، کیونکہ یہ ریشو گلیکسی میں، نیچر میں، آرکیٹیکچر، ڈیزائن، میتھمیٹکس، فوٹوگرافی سب جگہ ملتا ہے۔ یہاں تک کہ پیرامڈ اور خانہ کعبہ کا ڈیزائن بھی بالکل اسی گولڈن ریشو کے اوپر ہے۔ چلیں ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ کیسے بنتا ہے۔ اس سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ گولڈن ریشو کو بنایا کیسے جاتا ہے۔ بہت سمپل ہے، دوسری ایکویشنز کی طرح ہم اس کو بھی 0 اور 1 سے بناتے ہیں۔ آپ نے بس اتنا کرنا ہے کہ 0 اور 1 کو جمع کرنا ہے۔ جیسے کہ 0 + 1 کو جمع کریں تو جواب آئے گا 1، اور پھر ہم 1 اور 1 کو جمع کریں، جواب آئے گا 2، پھر 2 اور 1 کو جمع کریں گے تو جواب آئے گا 3، پھر 3 اور 2 کو جمع کریں تو جواب آئے گا 5۔ اسی سیکوینس سے 5 اور 3، 8 جواب آ گیا۔ اب جواب 8 ہے اور پھر 8 اور 5 کو جمع کیا تو 13 جواب آ گیا۔ پھر 8 اور 13 کو جمع کریں تو کیا جواب آئے گا؟ 21۔ 21 اور 13 کو جمع کریں تو 34۔ 34 اور 21 کو جمع کریں تو 55۔ اسی طرح سے اب جو سیکوینس آپ کو ہمیں مل گیا، اس کو ہم کہتے ہیں فیبوناچی سیکوینس۔ اگر ہم اس کو ایک سٹرکچر کے طور پہ لکھیں تو یہ ایک پیرامڈ جیسا بن جاتا ہے، اور اس کی بیس پر ہی پیرامڈس پہ بنائے گئے ہیں۔ اب اس فیبوناچی سیریز سے ہم ایک ویلیو نکال سکتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں فائی۔ یہ جانتے ہیں کہ فائی کی ویلیو نکالتے کیسے ہیں؟ یہ بھی بہت آسان ہے۔ اب آپ نے بس a + b یعنی کہ پہلی اور دوسرے نمبر کو ایڈ کرنا ہے، جمع کرنا ہے، اور پھر اس کو دوسرے نمبر سے تقسیم کر لینا۔ کیسے؟ 2 + 3 تقسیم کیا 3 کے ساتھ، جواب کیا آیا؟ 1.66۔ پھر 3 + 5 تقسیم کیا 5 کے ساتھ، جواب کیا آیا؟ 1.6۔ پھر 5 + 8 تقسیم کیا 8 کے ساتھ، جواب کیا آیا؟ 1.625۔ پھر 8 + 13 ڈیوائڈ کیا 13 کے ساتھ، پھر جواب آیا 1.618۔ پھر 13 + 21 تقسیم 21، جواب کیا آیا؟ 1.618۔ اور 21 + 34 ڈیوائڈ کیا 34 کے ساتھ، 1.617۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ ساری ویلیوز 1.618 پر آ کر رک جائیں گی۔ یہی فائی کی ایکچوئل ویلیو ہے۔ اب اس ویلیو کو ڈیزائن میں یوز کر کے دیکھیں گے۔ پہلے اس کا گراف بناتے ہیں۔ یہ جانتے ہیں کہ بنتا کیسے ہے۔ پہلے ہم 100/100 کا ایک کیوب لیں گے، اور پھر فیبوناچی کے حساب سے 2 کیوب، ڈبل کیوب کو ڈپلیکیٹ کر کے فیبوناچی کے حساب سے ایکسٹینڈ کرتے جائیں گے۔ پہلے 2 کیوب، پھر آگے ایڈ کیا، پھر اس کے بعد ایڈ کیا، تو ایک سٹرکچر ریکٹینگل جیسا آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اور اس کے اوپر اگر آپ کرو کھینچ لیں تو اسی کرو کو کہتے ہیں گولڈن ریشو۔ کائنات کا مکمل نظام اور ہر چیز، پھولوں کی پتیاں، انناس کے پتے، پھولوں کی پتیوں کی سیکوینس، سب اس کو فالو کریے۔ اگر آپ نیچر کو پڑھنا شروع کریں تو یہ چیز یعنی کہ گولڈن فیبوناچی نمبر کائنات کی ہر چیز کو فالو کر رہا ہے۔ اور جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا تھا کہ میں نے ہر چیز کو ایک مقررہ انداز سے نازل کیا، اور اس کے لیے قدر کا لفظ استعمال کیا۔ قدر کا مطلب ہوتا ہے رائٹ پروپورشن، میتھمیٹیکل ایکوریسی، پرفیکٹ نمبرنگ۔ اللہ نے ہر چیز کو ایک پرفیکٹ حساب اور میتھمیٹک ویلیو سے پیدا کیا۔ کائنات میں اعداد یا میتھمیٹیکل پیٹرن ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ ان میں سے ایک پیٹرن کہلاتا ہے بائنری سسٹم۔ ایسا سسٹم جہاں پر پیٹرن بننا شروع ہوتے ہیں اور خود کو ڈبل کرتے جاتے ہیں۔ یہ پیٹرن ہمیں اپنے جسم کے اندر سیل کے بننے سے لے کر کائنات کے آغاز اور اس کے وجود میں ہر جگہ نظر آتا ہے۔ جہاں پہلا سیل 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16، اسی طرح خود کو ڈبل کرتے کرتے پورا جاندار بنا لیتے ہیں۔ اور یہ پیٹرن کائنات میں اتنا زیادہ نظر آ رہا ہے کہ اس کو سائنسدان سگنیچر آف گاڈ کہتے ہیں اور بلو پرنٹ آف گاڈ بھی کہتے ہیں۔ اس کو سرچ کرنے کے لیے، اس کا راز جاننے کے لیے بڑے بڑے سائنسدانوں نے ہزاروں گھنٹے لگائے۔ اس میں فیثاغورس
اور لیونارڈو ڈی ونچی، یوہانا اسکیپر جیسے سائنسدان نے ہزاروں گھنٹے کام کیا کہ اس گولڈن ریشو یعنی کہ فائی کا راز ہم جان پائیں۔ یہ 1.618 وہی نمبر ہے جو فیبوناچی اور میں وہ پیٹرن جو انسان جسم سے لے کر کائنات کے ذرے ذرے میں نظر آتا ہے۔ مثلاً مکھیوں کے چھتے میں جس میں فیمیل مکھیاں میل مکھیوں سے 1.618 گنا زیادہ ہوتی ہیں، سمندر سے نکلنے والی سپی اور نٹس جس پر رنگ ہوتے ہیں، اگلا رنگ 1.618 گنا زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ سورج مکھی کے پھولوں میں جو بیج اسپرل کی شکل میں ہوتے ہیں، ان کے کراس کی شکل میں، ان کی بھی 1.618 کی نسبت سے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، ان کی قطار کا ریشو بھی یہی ہے۔ اور اسپرل کے کونس کے اندر جو اسپرلز ہوتی ہیں وہ بھی 1.618 گنا ریشو سے بڑھتے ہیں۔ انسانی جسم میں آپ نے مکمل طور پر انسانی جسم کی مکمل ریشو 1.618 ہے۔ اگر آپ اپنے بازو کو دیکھیں تو اپنے کندھے سے لے کر کوہنی تک اور کوہنی سے لے کے ہاتھ تک 1.168 کی ریشو ہے، اور پھر کوہنی سے لے کے ہاتھ تک اور ہاتھ کی ہتھیلی اور انگلیوں کے جوڑوں میں 1.618 کی ریشو ہے۔ آپ کے اگلے دانت بڑے اور پچھلے چھوٹے ہیں، گولڈن ریشو۔ آپ دیکھیں آپ کے ناک اور ہونٹوں کا جو تناسب ہے، گولڈن ریشو۔ اور ایون کہ جو سرجری کرتے ہیں وہ بھی خوبصورتی لانے کے لیے اسی ریشو کو استعمال کرتے ہیں، جو بڑی بڑی بلڈنگز بناتے ہیں اسی ریشو کو استعمال کرتے ہیں۔ آپ اپنے کان میں یہ جو آواز سن رہے ہیں یہ بھی یہ سیم اسپرلز بنا رہی ہے، اس کی بھی ریشو 1.618 ہے۔ ہیومن برین کے لیے بھی یہ پیٹرن بہت ضروری ہے، نیورو سسٹم کے لیے بھی، آرگنز میں، ایون کہ جو ہمارا ڈی این اے کا سسٹم ہے ان کے ایک رنگز اگلے رنگز میں 1.618 کی ریشو سے بڑھ رہا ہے۔ ایون کہ ہماری ہارٹ بیٹ بھی اسی سیکوینس سے چلتی ہے، پودوں کو بڑھنے میں، درخت کی گروتھ میں، جانوروں کے ڈھانچوں، رنگوں میں، کرسٹلز میں 1.618 کی ریشو ہے۔ سٹار فش میں، برف میں، پانی کے قطروں میں، سپلیش میں، گل پھولوں کی پتیوں میں اور بیجوں میں یہی رنگ ویلیو ہے۔ بگ ہارن بکری کے سینگوں میں، کھوبی کے کراس سیکشنز میں، سپیوں کے شیپس میں، اس کہکشاں میں ایک گیلی گیند جب ہم پھینکتے ہیں اس میں پانی نکلتا ہے، اس کے پانوں کی قطریں بھی اسی ریشو سے پڑتی ہیں۔ اور ایون کہ جو زمین کے اوپر کراس بنتے ہیں، سمندر کی لہریں اور ہواؤں کے رخ بدلنا، اور جو صحرا کے اندر ہواؤں سے سیکوینس بنتا ہے، یہ ساری سیکوینس کو اگر ہم کیلکولیشن لگائیں تو سیم کیلکولیشن ہے 1.618۔ اب قرآن پاک میں آئیں۔ قرآن پاک کی آیات کے نمبر اور دوسرے سورتوں کے نمبر، دو چیزوں سے ان کی نیومیریکل ویلیو کو نکالا جاتا ہے۔ نیومیریکل ویلیو نکالنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ آرڈر نمبر، جیسا کہ سورۃ بقرہ کا آرڈر نمبر 2 ہے اور ورس، ان کی ورس ہیں 286، ان کی نیومیریکل ویلیو ہوئی 288۔ اسی طرح سورۃ فاتحہ کا اگر آرڈر نمبر 1 ہے اور ان کی ورس یعنی کہ آیتوں کی تعداد 7 ہے تو نیومیریکل ویلیو کیا ہوئی؟ 8۔ اسی طرح سے پورے قرآن پاک کا نکالا گیا تو جب ان کا رزلٹ نکلا تو 57 ایکوریٹ 57 ایون نمبر تھے اور 57 ہی آڈ نمبر تھے، ایکسٹریملی ایکول۔ یہی ایکول ہم نے قرآن پاک کے لفظوں میں دیکھا تھا، یہاں ایون اور آڈ نمبر میں بھی ایکولنس ہے۔ اب تمام صورتوں کے جو حاصل تھا مطلب ایڈ کرنے کے بعد وہ کیا نکلا؟ 7906۔ اور پھر جو اس کے اندر یونیک نمبرز تھے یعنی کہ ایک جیسے نہیں تھے، ڈیفرنٹ تھے، وہ ان کی آیتیں 4885 تھیں۔ جب ان کو آپس میں ڈیوائڈ کیا گیا اس کا رزلٹ نکلا 1.618، ایگزیکٹلی گولڈن ریشو 5 کی ویلیو۔ اور مزید دیکھیں قرآن پاک میں کل آیات کتنی ہیں؟ 6236، ان کو ڈیوائڈ کیا گیا 114 صورتوں کے نمبر سے، رزلٹ نکلا 54.6۔ اب اس 50.6 کو پہلی سورت فاتحہ کی کتنی آیات ہیں؟ 7، اس سے ضرب دی گئی تو رزلٹ آیا 381.6۔ اس کو راؤنڈ اباؤٹ کیا تو رزلٹ آیا 382۔ اور پھر قرآن پاک میں لفظوں کو کاؤنٹ کیا گیا تو پہلی قرآن پاک کی پہلی 17 صورتیں اور آخری 17 صورتیں، ان کے ایگزیکٹ نمبرنگ 382 ہے۔ اور اس کو اگر ہم ڈیوائڈ کریں تو یہ اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے 1.618 ٹوٹل سے۔ اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو معلومات دی ہیں وحدانیت کی وہ اگلی صورتوں میں بھی ویسے ہی ہیں اور آخر میں بھی، اور دونوں ایگزیکٹلی 17 ہے، یاد رکھیے گا۔ مزید میں نے آپ کو سٹارٹ میں ایک صورت کی
सूरत नाहल की आयत सुनाई थी कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो नहीं गिन सकोगे, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला और रहम करने वाला। ये 2 हिस्से हैं एक आयत के। और आयत का नंबर क्या बताया था? 16, 18। इनके लेटर को काउंट किया गया, 39 लेटर्स, यानी कि 39 लेटर्स है, तकरीबन हरूफ हैं 39। एक हिस्से के हरूफ कितने हैं? 15, दूसरे हिस्से के 24। इनको डिवाइड किया गया तो रिज़ल्ट क्या निकला? 1.618। यानी कि ये सूरत में ये 16, 18 में अल्लाह ताला ने बताया कि तुम इन नेमतों को काउंट नहीं कर सकते। इनका जो सीक्वेंस है वो भी इसी सीक्वेंस पर है, यानी कि डबलिंग के सीक्वेंस पे। और सिर्फ लेटर नहीं बल्कि हमने वर्ड्स काउंट किए। वर्ड, एक सेंटेंस के वर्ड हैं 4, दूसरे सेंटेंस के वर्ड हैं 6। इनका आपस में सीक्वेंस क्या बनता है? सेम सीक्वेंस 1.618। तुम नहीं गिन सकते, और ये फरमाया गया तुम नहीं गिन सकते। और गोल्डन रेशो की तरह हम इसको इर्रेशनल, गोल्डन रेशो हमेशा इर्रेशनल नंबरों में आएगी, इसके डेसिमल्स ख़त्म नहीं होते, यानी कि अनलिमिटेड है, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये बता दिया कि हाँ आप काउंट नहीं कर सकोगे, और ना ही हम गोल्डन रेशो को काउंट कर सकते हैं। और एक और बात भी इसमें इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर 112 नंबर आयत में जो नाइमा, नेमत, ब्लेसिंग्स का वर्ड आया है, ये 1618, 1618वां लफ्ज़ है इस सूरत का। इसके अलावा बहुत से ऐसे लाज हैं जो हम सब नहीं खोल पा रहे अभी, लेकिन वक्त के साथ साथ उसको खोल पाएंगे। साइंस को समझेंगे और साथ में कुरान पाक को समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि अल्लाह ताला ने किस तरतीब के साथ इस कायनात को बनाया है, और इतने एक्यूरेट मैथमेटिकल इक्वेशंस के साथ। और अल्लाह ताला ने जो दुनिया में एक एक चीज़ बनाई है वो ख़ास मिकदार और सीक्वेंस से बनाई है। कायनात में नंबरों का बहुत मेन हिस्सा है। इंशाल्लाह अगली जो लेसन लेंगे हम न्यूरोलॉजी यानी कि इल्मुल आदाद पर लेंगे, उसको सुनकर भी आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।